آج ہم آپ کو ایسے کنٹری کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جہاں وہاں کے رہنے والوں کے لیے زیادہ تر چیزیں فری ہیں۔ اگر آپ فن لینڈ کی شہری ہیں تو آپ کو کسی بھی چیز کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ فن لینڈ میں ایجوکیشن سے لے کر میڈیکل تک سب فری ہے، اور اگر آپ کی جاب نہیں اور نہ ہی کوئی بزنس ہے تب بھی آپ کے مزے ہی ہیں، کیونکہ فن لینڈ کی گورنمنٹ اپنے ملک کے بے روزگاروں کو 600 سے لے کر $2000 تک کا وظیفہ بالکل فری دیتی ہے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ ان کی گورنمنٹ اپنے تمام سٹیزن کا خیال بھی رکھتی ہے۔ اس ملک کی آبادی ہی اتنی کم ہے، اس لیے یہاں کے لوگوں کو مفت سہولت دینے کی پرابلم نہیں ہے۔ ہسٹری ٹریکر کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، فن لینڈ کو جھیلوں کا ملک بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ 1,87,000 جھیلوں کے ساتھ یہ ملک دنیا میں پہلے نمبر پر آتا ہے۔ فن لینڈ کے بارے میں ایک امیزنگ بات یہ بھی ہے کہ یہاں کے لوگ بہت خوشحال ہیں اور جلدی دوستی بھی کر لیتے ہیں اور دوسرے سے جیلس بھی بالکل نہیں ہوتے، اور اسی وجہ سے اس ملک کے پاسپورٹ ہولڈرز کو دنیا میں سب ملکوں میں فری سفر کرنے کی سہولت موجود ہے۔ فن لینڈ کے لوگ اپنے ملک کے قانون کو لے کر بہت ہی زیادہ سخت ہیں۔ اس ملک میں کوئی بھی قانون نہیں توڑتا، اور اگر آپ نے ملک کے قانون کو توڑا یا سڑک پر گاڑی چلاتے وقت سپیڈ لمٹ کو زیادہ کراس کر لیا تو آپ کو کافی زیادہ فائن بھی بھرنا پڑ سکتا ہے، اور اس ملک میں فائن اپنی سیلری کے حساب سے ہوتا ہے، تو جتنی زیادہ سیلری ہوگی تو آپ کو اتنا زیادہ فائن ہوگا۔ دوستو، اگر آپ کو یہاں کے امیزنگ فیکٹس کے بارے میں بتایا جائے کہ ملک میں یونیفارم سے لے کر ایجوکیشن تک کا سارا خرچہ حکومت اٹھاتی ہے، اور آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ جو شخص اس ملک میں PhD کر لیتا ہے تو اس شخص کو پورے شہر کی طرف سے شاباشی بھی دی جاتی ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرانگی بھی ہوگی کہ ملک میں عورتوں کے نسبت مردوں کی تعداد بہت کم ہے، اور عورتیں مردوں کی نسبت زیادہ کافی پینا پسند کرتی ہیں۔ اس ملک میں 70 سے زیادہ اقسام کی کافیز ملتی ہیں، اور ملک میں ایک عام انسان سال میں 12 کلو تک کافی ختم کر لیتا ہے، جو کہ دنیا میں سب سے زیادہ مقدار ہے۔ اس کے علاوہ دوستو، فن لینڈ میں AU کانٹو نامی کھیل بہت عجیب اور مشہور ہے۔ اس میں شوہر اپنی بیوی کو اٹھا کر ریس لگاتے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو جیت جاتا ہے اسے اس کی بیوی کے وزن کے مطابق بیئر دی جاتی ہے۔ دوستو، یہ ملک بہت خوشحال ملک مانا جاتا ہے، یہ بات تو ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں، مگر خوشحال ہے کیوں؟ چلیے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں۔ اس ملک میں کرپشن بالکل 0% ہے۔ ابھی یہاں پر کرپشن کی انٹری بالکل نہیں ہوئی، اور ہم سب یہی چاہیں گے کہ ہمارے ملک کی طرح یہاں کرپشن نہ ہی ہو تو بہتر ہے، ورنہ خوشحالی ہمارے پاکستان کی طرح برباد ہو جائے گی۔ ہم سے بہتر کون جانتا ہوگا؟ دوستو، آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ فن لینڈ میں لوگوں کے پاس اتنی گاڑیاں نہیں ہیں جتنے زیادہ سونا بات ہیں۔ ان کے پاس ہر گھر میں سونا بات موجود ہوتا ہے۔ یہ لوگ گرم بھاپ کو لینا پسند کرتے ہیں، مگر یہ بات اس سے بھی زیادہ حیران کرے گی آپ کو کہ ملک کے کیپٹل سٹی ہیلسنکی میں برگر کیم ہوٹل میں سونا کی سہولت موجود ہے۔ شمالی یورپ میں واقع اس کے ہمسایہ ممالک میں سویڈن، رشیا اور ناروے شامل ہیں۔ رقبے کے لحاظ سے فن لینڈ کوئی بڑا ملک نہیں ہے۔ ملک کا ٹوٹل رقبہ صرف 3,38,455 مربع کلومیٹر ہے، اور کل رقبے کا 10% پانی پر مشتمل ہے۔ رقبے کے لحاظ سے یہ ملک 64 نمبر پر آتا ہے۔ اس ملک کی ٹوٹل آبادی 55,29,000 لوگوں پر مشتمل ہے، اور آبادی کے لحاظ سے یہ ملک 116 نمبر پر آتا ہے۔ یہاں گاڑیاں رائٹ سائڈ پر چلائی جاتی ہیں، جبکہ اسٹیئرنگ لیفٹ سائڈ پر ہوتا ہے۔ کسی غیر ملکی کو مقامی فنی لوگ سے بات کرنے کے لیے نمبر سے پہلے 358+ کالنگ کوڈ کے طور پر ملانا پڑتا ہے، اور پھر آپ کی فون کال متعلقہ فرد سے کنیکٹ ہو پاتی ہے۔ ملک کا انٹرنیٹ ڈومین نیم FI ہے، اور وقت کے لحاظ سے فن لینڈ پاکستان سے 2 گھنٹے پیچھے جبکہ انڈیا سے 2 گھنٹے 30 منٹ پیچھے ہے۔ فن لینڈ میں یورو کرنسی کو سرکاری کرنسی کی حیثیت حاصل ہے۔ اکنامی کے لحاظ سے یہ ملک ایک مضبوط ملک ہے، اور دنیا میں 43 نمبر پر آتا ہے۔ اس ملک کا ٹوٹل GDP $242 بلین ہے۔ دوستو، اس ملک میں سال کے 9 مہینے ٹھنڈ رہتی ہے، اور اس دوران اوسطن ٹیمپریچر -5 ڈگری تک رہتا ہے۔ اس ملک کا ریلوے ٹریک کا نظام بھی بہت اچھا ہے۔ ملک میں 5,926 کلومیٹر پر پھیلا ہوا یہ ریل سسٹم آپ کو چند منٹوں میں شہر کے ایک حصے سے دوسرے حصے پہنچا دیتا ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں کی ٹرینز کتنی تیز ہوں گی۔ دوستو، آپ شاید اس بات پر یقین نہیں کریں گے، مگر فن لینڈ انتہائی ڈیفرنٹ ملک ہے۔ یہاں اکثر دن کے ٹائم 23 گھنٹے تک سن لائٹ رہتی ہے، اور ملک میں کئی ایسے علاقے بھی ہیں جہاں 50 دنوں تک رات ہی نہیں ہوتی۔ فن لینڈ یورپ کا 8واں بڑا ملک ہے۔ آج سے 10 سے 12 سال پہلے نوکیا کا موبائل لینا فخر کی بات لگتا تھا۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ نوکیا کے موبائل کی کمپنی بھی فن لینڈ کی ہے؟ اور ہاں دوستو، اینگری برڈز جیسی گیمز بھی فن لینڈ کی ملکیت ہے۔ دنیا میں بہت سے بچے پیدا کرنے پہ پابندی لگائی جاتی ہے،
جبکہ فن لینڈ میں آبادی کم ہونے کی وجہ سے بچہ پیدا کرنے پر حکومت آپ کو شاباشی بھی دیتی ہے اور بچہ پیدا ہونے کی صورت میں 1000 یورو کی اسکالرشپ بھی بنیادی حق کے طور پر لگا دیتی ہے تاکہ بچوں کی اچھی پرورش اور ایجوکیشن میں کوئی کمی نہ رہ پائے۔ ہے نا کتنی مزے کی بات۔ امید ہے ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔